السلام علیکم گائز، دس از ظہیر، یو آر واچنگ آئی کین ڈو۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے والا ہوں۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیوں کچلتے ہیں۔ اس کی ریزن ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کیوں کچلتے ہیں۔ کافی ٹائم پہلے میں ایک جگہ کراچی میں ایک اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک ٹیچر تھے جو بہت ہی معصوم سے تھے۔ ہم بریک میں کچھ کھانے کے لیے جب گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اکثر وہ ایسے کہتے تھے مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، تو ہم ان کو پہلے سرو کرتے تھے۔ تو ایک بار میرے دوست نے ان سے پوچھا کیا آپ صبح ناشتہ کر کے نہیں آتے؟ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ نہیں، میں صبح ناشتہ کر کے نہیں آتا، کیونکہ میری وائف جو ہے وہ صبح جب میں اٹھتا ہوں تو وہ سو رہی ہوتی ہیں، تو وہ مجھے ناشتہ بنا کے نہیں دیتی۔ تو اس پہ ہمارے ساتھ ایک ٹیچر کام کرتے تھے، وہ شاعر تھے، مشرق صدیقی ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے ہمیں ایک سٹوری سنائی جو کہ مجھے بہت پسند آئی، اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک بار ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، تو لوگ دور دور سے ان سے ملنے جاتے تھے، ان کے ساتھ اپنے پرابلم شیئر کرتے تھے، ان سے دم درود کرواتے تھے۔ تو اکثر لوگوں کو مشکلات کا سامنا آتا تھا جب وہ ان کی طرف جاتے تھے، کیونکہ راستے میں ایک جگہ سانپ تھا، اور وہ سانپ اکثر لوگوں کو ڈسا کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ واپس بھاگ جاتے تھے۔ تو ایک بار ایک بندے نے اس بزرگ سے شکایت کی کہ بہت سارے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں لیکن کچھ پرابلم کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے۔ پرابلم یہ ہے کہ راستے میں ایک بہت بڑا سانپ ہے، خوفناک سا، جو لوگوں کو کاٹتا ہے اور لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کا حل نکالوں گا۔ تو کچھ ہی ٹائم بعد وہ بزرگ تھے اس راستے سے واپس گئے، تو انہیں راستے میں وہی سانپ دیکھا۔ تو انہوں نے اس سانپ سے کہا تم لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہو جو مجھ سے ملنے آتے ہیں؟ تو لوگوں کو تنگ نہیں کیا کرو، ان کو نہیں ڈسا کرو، تاکہ وہ مجھ سے آرام سے مل سکیں اور اپنے مسائل مجھے بتا سکیں۔ تو سانپ نے کہا میں آج کے بعد ان کو نہیں ڈسوں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ چلے گئے، تو لوگوں کا بڑا اس کے بعد رش ہوا، لوگ آتے رہے، بہت رش ہوتا تھا ان کے پاس۔ تو ایک بار اسی بزرگ کا اسی راستے سے گزر ہوا، تو وہ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو ہے بالکل مرنے کی سچویشن میں تھا، اس کے سارے جسم سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر پتھر ہی پتھر پڑے تھے۔ تو بزرگ نے پوچھا تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ تو اس پہ سانپ نے کہا پہلے تو میں ان کو ڈسا کرتا تھا، لوگ مجھ سے دور بھاگا کرتے تھے، لیکن جب سے میں نے ڈسنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے میری یہ حالت کر دی، مجھے پتھر مار مار کے مجھے لہو لہان کر دیا، اور اب میں مرنے والا ہوں۔ تو اس پہ بزرگ نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم ان کو ڈراتے بھی نہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کو ڈراتے رہتے، تم نے ان کو ڈرانا بھی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے تمہاری یہ حالت کر دی۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم بالکل ایسے بن جاتے ہیں کہ لوگ لائف میں ہمیں کچل کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اتنے سادے بن جائیں لوگ ہمیں کچل کے چلے جائیں۔ تو لائف میں سروائیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تبھی یہ لوگ ہمیں جینے دیتے ہیں، ورنہ یہاں پہ جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بھی سمپل بندہ نہ بن جائے کہ لوگ آپ کو پتھر مار کے کچل دیں۔ تو یوز یور ہینڈس اینڈ انرجی۔ تو ڈراتے رہنا بھی اچھی بات ہے۔ اوکے گائز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ٹائم حاضر ہوں گا، تب تک اللہ حافظ، بائے بائے۔